إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى والقرآن بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللہ تعالیٰ نے تمام زمین پر رہنے والی مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق دکھ رکھا ہے کہ اسے کتنا رزق ملنا ہے، اور جب تک کوئی شخص اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس وقت تک وہ دنیا سے بھی جا سکتا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. زمین پر چلنے والی کئی ایسی مخلوقات ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں انہیں بھی اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. سابقہ جمعے میں تقویٰ کے حوالے سے یہ بات
عرض کی تھی کہ تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقین ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ بلکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقین ہی کی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین ہی کی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ اور بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں اختیار کر لینے کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، ٹائم نکالنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وقت دینا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے مل جل کے رہنا، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اسی طرح اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا اور پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے میں، رزق کا مالک تو اللہ ہی ہے، کھلانے پلانے میں کبھی پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رزق دیتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں کہ تمہیں بھی دیتے ہیں۔ یہاں پہلے ان کا تذکرہ کیا ہی اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جب انہیں رزق ہم دے رہے ہیں، تمہیں بھی ہم نے ہی رزق دینا ہے۔ اگر تم اوپر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت کرے گا۔ اور خاص کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی کئی دلیلیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی پابندی کیجیے، اس پر آپ استقامت اختیار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف آپ نماز کی طرف توجہ دیں گے، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، وقت پر نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم آپ کو رزق دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایک تو خود نماز کی پابندی کرو، دوسرا اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرو۔ وقت کے عظیم کا نمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خوبی میں سے خوبی بیان فرمائی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَالَ عِندَ رَبِّي يُوسُفُ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کے افراد کو نماز کا حکم دیا کرتے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے، اللہ کے وہ پسندیدہ بندے اسماعیل علیہ السلام۔ نمازوں کی پابندی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے
بار 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 تاکید فرمائی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی پابندی کرو، خاص کر درمیانی نماز عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جو نماز قائم نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی پابندی کرتا ہے، پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ہر روز پانچوں نمازیں ٹائم پر ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نماز کی پابندی کی، ہم آپ کو رزق عطا کریں گے، رزق دیں گے۔ نمازوں کے حوالے سے بہت سستی کا شکار ہے اللہ بادشاہ، خاص کر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، جن نمازوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر بھاری ہیں۔ اگر ان منافقوں کو پتہ چل جائے کتنا ان دو نمازوں میں اجر ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں، لا ترہما ولو حبوا، اگر چل کر نہ آ سکے، گھٹنوں کے بل اٹھانا پڑے تو ضرور مسجد کی طرف چل کر ان دونوں نمازوں کا اجر لینے کے لیے، تاکہ ان دونوں نمازوں کا اجر انہیں مل سکے، اجر انہیں حاصل ہو سکے، اگر ان کے دونوں نمازوں کے اجر کا پتہ چلے۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کا کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نمازی کے بارے میں جو زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑی اسے کفر کیا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا اگر ایک نماز چھوڑو گے تمہارا ایمان مصلوب ہوگا، کفر کی وادی میں جا سکتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی 100% پابندی کریں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجے بھی بلند ہوں گے، جنت بھی ملے گی، عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی، جہنمیوں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، تم ہمارے پڑوسی تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ما سلککم فی سقر، مجھے ہی کہیں گے لم تکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں نمازوں کی 100% پابندی کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ نماز یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ایسا تحفہ ہے جو بندے کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ فحاشی کے کاموں سے اگر ہم نے رکنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے، تو ہمارے معاشرے میں نمازوں کے حوالے سے سستی ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کے منکر کام سے بچ جائے اور پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسری چیز آج کے خطبہ جمعہ کے بعد جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے، جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، وہ ہے عبادت میں دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرنا، محنت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وہ کوئی عبادت ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ رمضان کے روزے ہوں، وہ نفل روزے ہوں، وہ صدقات و خیرات ہوں، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ عبادت ہر اس قول اور فعل کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ عبادت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم تفرغ من عبادتی
میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، وقت نکال اے آدم کے بیٹے۔ دنیا میں تجھے کس چیز سے نوازوں گا؟ اسد الفقرہ کا، تیرا فقر و فقر ختم کر دوں گا، تیری محتاجی تیری فقیری ختم کر کے تیرے رزق میں اضافہ اور برکت کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا، وقت نہ نکالا، ہر وقت تیرے سامنے فقر و فاقہ رہے گا، محتاجی رہے گی، فقیری رہے گی، رزق کی تنگی رہے گی، رزق کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرے گا لیکن رزق نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس وجہ سے تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے، ہر جمعہ خطیب کہہ کر تھک جاتے ہیں کہ ٹائم پر آیا کرو، وقت پر آیا کرو، یہ عبادت ہے، یہ خطبہ سننا یہ عبادت ہے، وقت پر آنا، اذان سے پہلے آنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت میں ہم کتنی سستی کرتے ہیں اللہ باشا۔ حالانکہ پتہ ہے کئی بار خطبہ سے یہ حدیث سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے، وہ جو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر جو حاضری لگا رہے ہوتے ہیں ان کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں جو اذان سے پہلے آتے ہیں، جیسے ہی خطیب منبر پر بیٹھتا ہے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہر جمعہ غیر حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 15-20 منٹ 25 منٹ وہ دے بھی رہے ہوتے ہیں، بس آدھا گھنٹہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چند منٹ پہلے نہ آنے کی وجہ سے کتنی بڑی محرومی ہو جاتی ہے، کتنی بڑی محرومی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر جمعہ ان کی غیر حاضری لگ رہی ہے۔ جبکہ ہمارا یہ ذہن بنا دیا گیا، اور یہ ذہن بنانے والے کون لوگ ہیں؟ بدعتی لوگ ہیں، جنہوں نے خطبے کو الگ کر دیا، تقریر کو الگ کر دیا، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ خطبے کا معنی کیا ہے؟ خطاب کرنا، وہ خطاب اردو میں ہو، وہ پشتو میں ہو، وہ سرائکی میں ہو، وہ انگلش میں ہو، وہ کسی زبان میں، یہ خطاب ہی ہے، یہ خطبہ ہی ہے۔ اس دور میں خطبہ عربی میں اس لیے ہوتا تھا، سارے کے سارے عرب لوگ ہوتے تھے، یہ پورا یہ دورانیہ، یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 سے 25 منٹ، یہ پورا خطبہ ہے۔ اس کو تقریر کو الگ کرنا، خطبے کو الگ کرنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں میں یہ چیز ایجاد ہو گئی، اور بعد کے لوگوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے۔ جمعہ کے بعد خطیب جو بھی بولے گا یہ سارا خطبہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی کہ آخر میں چند منٹ خطبہ دے دیا، جان چھڑائی۔ نہیں، اللہ کے بندو یہ ہمیں حقیقت سمجھنی ہوگی، یہ پورا کے پورا خطبہ ہے۔ خطیب جو لوگوں سے مخاطب ہو کر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتاتا ہے، وہ سرائکی میں بتائے، وہ اردو میں بتائے، کسی زبان میں بتائے، یہ سارا خطبہ ہے۔ خطبہ کے وہ چند الفاظ نہیں ہیں جو رٹے رٹائے ہیں، جو لوگوں نے، جو مولوی نے بناؤ کے الفاظ بنا لیے اور وہ بیان کر دیے، بس خطبہ ہو گیا۔ نہیں، پورا کا پورا یہ تو دورانیہ ہے، آدھے گھنٹے کا یہ خطیب کی ساری گفتگو یہ خطبہ ہے۔ یہ کسی نے ہمیں غلط گائیڈ کیا ہوا ہے کہ خطبہ صرف وہی ہے جو آخر میں چند منٹ مولوی بیٹھ کر دیتا ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہ کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، واللہ یہ پورا کا پورا خطبہ ہے جو خطیب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا، غلط راستے پر لگا دیا گیا، یہ کہہ کر کہ جو خطیب جو خطبہ دیتا ہے عربی میں بس وہی خطبہ ہے، باقی تقریر ہے، اس تقریر کا کوئی نالج نہیں، یہ بات کی بات کرتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہو، تبھی تو ہمارے اکثر لوگ، اکثر ہمارے بھائی جب وہ والا خطبہ شروع ہوتا ہے تب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ورنہ خطبہ وہی ہے جو اذان کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ عربی میں ہو، وہ اردو میں ہو، وہ انگلش میں ہو، وہ سرائکی میں ہو، وہ پشتو میں ہو، وہ کسی زبان میں، یہ پورا خطبہ ہے۔
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا توجہ دو، میں تمہارا حق و تمہارا ختم کر دوں گا۔ عبادت میں سے یہ بھی عبادت ہے، یہ خطبہ سننا، خطیب کی باتیں توجہ سے سننا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے وہ حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق کیا ہے؟ وہ ایک ہی حق ہے، حق ہے عبادت۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاذ تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں کے ذمہ اور بندوں کے حق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ نے جب کہا اللہ و رسول اعلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے اللہ عبدہ، بندے اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ کسی درگاہ والے کو، نہ کسی حجر کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی مورتی کو، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہماری امور میں تو برکت ہوگی، رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ادا ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جائز ذرائع بندے کو مہیا کیے ہیں ان پر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شام دی ہے، آخر کی وہاں بیٹھا ہوا اللہ پر توکل کر کے، دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیلا لگا کر کھڑا ہوا ہے، اللہ پر توکل ہے۔ اب اس پر بھروسہ نہیں کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مدد فرما، نصرت فرما۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لترزقون کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے توکل کر لو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جبکہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہم میں سے لوگوں کی اکثریت کے توکل ہے کس پر؟ اللہ پر نہیں، اس کالی ہنڈیا پر جو گھر کی چھت پر رکھی ہوئی ہے، یہ بھروسہ نعوذ باللہ کالی ہنڈیا پر ہے۔ جبکہ توکل کس پر کرنا؟ اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں رتی برابر ایمان ہے توکل اللہ پر کرو۔ چند روز پہلے کی بات ہے، میرے آگے رکشا جا رہا ہے، پیچھے میں تھا، دیکھا کہ ایک پرانی بچے کی چپل پیچھے لٹکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ پرانی چپل اس رکشے کو حادثے سے بچائے۔ گاڑی لی، کروڑوں کی گاڑی لی، پیچھے چپل باندھ دی۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ اللہ کے بندے، گاڑی اللہ نے دی، اللہ کی مہربانی سے اللہ کے دیا ہوا مال سے گاڑی لی، پیچھے کیا باندھا؟ کالی پٹی باندھ دی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ ان چیزوں پر بھروسہ ہے۔ آگے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، توکل میں اتنا اللہ اکبر، اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں، اب ہمارا یہ عقیدہ بن گیا، آج نعوذ باللہ میرے عقیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے ہمارا عقیدہ۔ گھر کے چھت پر الو نے اذان لگا لی، وہ ہمیں الو بنا کے چلا دیا۔ کالے کبے نے صبح صبح اذان لگا لی، صبح صبح کوئی مسکین در پہ آ گیا، صبح صبح دکان میں ادھار لینے والا آ گیا، اب ہم نے کہہ دیا نعوذ باللہ کا سارا دن منحوس گزرے گا۔ یہ تو ہے ہمارے عقیدے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر اس قدر پریشانیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر ظالم حکمران جو آئے دن ہم پر ظلم کر رہے ہیں وہ مسلط نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے، ان چیزوں میں شیطان نے ہمیں ڈال دی ہے۔ کبھی کالی بلی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی الو کے پیچھے، اللہ پر کبھی کالی پٹی کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے۔ یہ تو ہے ہمارا بھروسہ۔ اب بتائیے، مالک کے ساتھ اہم گھر کا مالک ہے یا گھر ہے؟ اور مالک ہے تو گھر ہے، مالک نہیں تو گھر کا کیا فائدہ؟
پھر ایک کالی کلہوٹی وہ دیکھ کے اپنے سر پر بھی رکھ لو، ایک جوتا پیچھے اپنے بھی لٹکا لو۔ اہم گاڑی ہے یا گاڑی کا مالک ہے؟ گاڑی کا مالک ہے، مالک ہے تو گاڑی چل رہی ہے، مالک نہیں ہے تو گاڑی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے بندو، معذرت کے ساتھ اللہ پر توکل کے معاملے میں ہم فیل ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ پر توکل کس نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، اور کے لوگوں نے کہا موسیٰ مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ اللہ پر توکل۔ اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، فرعون کو اور اس کے حواریوں کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی۔ نجات کیسے نہ دیتا اللہ پر؟ ایسا توکل ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ہم میں جو سستیاں ہیں، ان سستی کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔